باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے تکوین باب 49۔ یعقوب کی نبوت اور برکت۔ اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، فراہم ہو کر میں تمہیں سناؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گا۔ بنی یعقوب، فراہم ہو کر کان دھرو اور اپنے والد اسرائیل کی بات سنو۔ روبین میرا پلوٹھا ہے تو میری قوت و شاہ زوری کا شروع، شان عزت شان طاقت، مگر پانی کی طرح بے ثبات۔ فضیلت اس لیے تجھ سے جاتی رہے گی کہ اپنے باپ کے بستر پر تو چڑھا، ہاں اس پر چڑھ کے اسے غلیظ کیا۔ شمعون و لاوی دونوں بھائی، ظلم کی تلوار ان کا ہتھیار۔ میرا نفس ان کے مشورے میں داخل نہ ہو، میرا قلب ان کی جماعت میں شامل نہ ہو، کیونکہ اپنے غضب سے انہوں نے مارے انسان، اور اپنی خودرائی میں بگاڑے انہوں نے سدران۔ ملعون ان کا غضب کہ تند تھا، اور ان کا قہر کیونکہ سخت تھا۔ میں انہیں یعقوب میں بکھیروں گا اور اسرائیل میں انہیں پرگندہ کروں گا۔ یہودا تیرے بھائی تیرے مداح خواہ ہوں گے، تیرے ہاتھ تیرے دشمن کی گردن پر ہوں گے، تیرے باپ کے بیٹے تیرے آگے سرنگوں ہوں گے۔ یہودا فرزندِ شیر، شکار مار کر اے بیٹے تو چل دیتا ہے۔ شیر کی مانند گھات میں بیٹھا، شیر کو چھڑائے کون۔ یہودا سے حکمرانی کا عصا جدا نہ ہوگا، اور نہ ہی اس کے پاؤں میں سے بلم جاتا رہے گا، جب تک کہ نہ آئے شیلو، اور قومیں اس کی تابع دار ہوں گی۔ انگور کی تاک سے باندھے گا اپنے گدھے کو، عمدہ انگور کی تاک سے گدھی کے بچے کو۔ وہ اپنا لباس مے میں دھوئے گا اور انگور کے خون میں اپنی پوشاک۔ مے کے سبب سے اس کی آنکھیں درخشاں، اور دودھ کی وجہ سے سفید اس کے دندان۔ زبلون سمندر کے کنارے سکونت کرے گا، سمندر کے کنارے جہاں سفینوں کی رونق، اور وہ صدیون کی طرف اپنی سرحد رکھے گا۔ یساکر طاقتور حمار، بھیڑوں کے باڑوں کے مابین لیٹا ہے۔ اس نے دیکھا کہ آرام خوب ترین ہے، کہ یہ سرزمین دل پسند ہے، اور اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکائے گا اور بار برداری کرے گا۔ دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک کی مانند اپنے لوگوں کے حقوق ثابت کرے گا۔ دان راہ کا سانپ ہوگا، راہ گزر کا افعی، گھوڑے کے عقب کو ڈسے گا، اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑے گا۔ اے خداوند، میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں۔ جات پر حملہ آور حملہ کریں گے، انہی کے عقب میں وہ حملہ کرے گا۔ عشیر کی نان ہوگی نفیس، شاہان کے لائق مہیا کرے گا اشیاء لذیذ۔ نفتالی پھیلا ہوا بلوط ہے، اس کی شاخیں خوشنما ہیں۔ یوسف ایک پھلدار پودا، سونٹے پر لگا ہوا پھلدار پودا، اس کی بیلیں دیوار پر چڑھ جاتی ہیں۔ تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا، اس کی کمان رہی پائیدار، اس کے بازوؤں کی نسیں ملائم۔ یعقوب کے قادر کی مدد سے، اسرائیل کے چوپان کی قوت سے، تیرے باپ کے خدا کی طرف سے جو تیری مدد کرے، خدائے قادر کی طرف سے جو تجھے متبرک کرے۔ بلند آسمان پر سے برکتیں، عمیق گہراؤں میں سے برکتیں، سینوں اور رحموں کی برکتیں تجھ پر آئیں۔ تیرے باپ کی برکتیں جو قدیم کوہساروں کی برکتوں سے اور قدیم پہاڑوں کی آرزو سے خوب ترین ہیں، یوسف کے سر پر، بلکہ اس کے سر کی چاندی پر جو اپنے بھائیوں کا سردار ہے،
نازل ہوں۔ بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا ہے، صبح کو شکار کھائے گا اور شام کو غنیمت بانٹے گا۔ اسرائیل کے 12 قبیلے یہی ہیں، اور یہی ہیں وہ باتیں جو ان کے باپ نے کہیں جب انہیں برکت دی۔ اس نے ہر ایک کو ایک ایک خاص برکت دی۔ یعقوب کی وفات۔ تب یعقوب نے انہیں تاکید سے کہا کہ جب میں اپنے لوگوں میں شامل ہوں گا تو مجھے اپنے باپ دادا کے پاس اس مغارے میں جو عفرون ہتی کے کھیت میں ہے دفن کرنا، یعنی وہ مغارہ جو مکفیلا کے کھیت میں ممرے کے مقابل کنعان کی سرزمین میں ہے، جو ابراہیم کے کھیت سمیت عفرون ہتی سے خریدا تاکہ اس کی ملکیت کا قبرستان ہو۔ وہاں ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ دفن کیے گئے، اور وہیں اسحاق اور اس کی بیوی رفقہ دفن کیے گئے، اور وہیں میں نے لیا کو بھی دفنایا، اس کھیت اور اس مغارے میں جو بنی ہت سے خریدا گیا۔ جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں پچھوڑنے پر سمیٹے اور جان دے دی اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب